الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خاص وظیفہ ہے، کھجور پر کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ مکمل طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کا مہینہ اختتام کو ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور ہم نے اب تک کیا کیا؟ ہم نے کتنے وظائف پڑھ لیے، کتنا قرآن پڑھ لیا، اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کتنے کام کر لیے، اور روزہ رکھنا، روزہ ٹوٹنا، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہم نے سیکھ لیا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یقیناً آج ہر انسان سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، پھر سوچتا ہے تو میں کیا کروں، یعنی ہم یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور ہمارا وقت آخر قریب آ جائے گا۔ یہاں پر دنیا میں جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اس کے بعد آخرت ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے۔ یہ آخرت کے معاملات ہیں۔ جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ دو فرشتے جنہوں نے آ کے حساب و کتاب کا سلسلہ کرنا ہے قبر میں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، اور وہ فرشتہ جس نے روح نکالنی ہے اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور ان سب فرشتوں کے سردار کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی بتایا جائے گا۔ اگر وہ خوش نصیب شخص اس عمل پر مکمل طور پر اترتا ہوا اور یہ طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس میں بتایا جائے گا وہ اس میں ہونا چاہیے اس شخص کے پاس۔ تو پھر لائلۃ القدر کی رات کو اس خوش نصیب انسان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ آئیں سنتے ہیں۔ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے رزق حلال میں سے، غور کیجیے گا، رزق حلال میں سے کسی کی افطاری کروائی، یعنی 10 دن کروائی، 5 دن کروائی، 15 دن کروائی، 20 دن کروائی، چاہے وہ ایک کھجور کے ساتھ اس نے اس کی افطاری کیوں نہ کروائی، اور خالصتاً رزق حلال میں سے اس نے افطاری کروائی، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر لائلۃ القدر کی رات یعنی 27ویں شب کو اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ کتنا وہ خوش نصیب انسان ہوگا کہ جو اس دور میں بھی رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہے، اور اس کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ وہ کسی کی افطاری کروائے گا اپنے حلال رزق میں سے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس شخص کے، اور اس کا دل نرم ہو جائے گا، خوف خدا طاری ہو جائے گا، اور وہ پھر جو دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ چاہے وہ یہ دعا کرے یا رب العالمین مجھے دولت چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے دولت سے نوازے گا، آیا وہ پھر یہ دعا کرے یا رب العالمین مجھے شہرت چاہیے، اللہ تو شہرت عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہوتا ہے فرشتوں کو، آگے سارے معاملات فرشتے خود دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دینا ہے، حکم جاری کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، بند تقدیر کے تالے کھول دیے جائیں گے۔ تو یقیناً یہ جو دنیا بنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے سب سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اتنے پیارے پیارے وظائف لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور جو ان وظائف پر عمل کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب ترقیاں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری ہمیں اختیار کرنی ہے۔ میری بہنیں ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو رزق حلال میں سے کسی کی افطاری کروائے گا 30 دن 10 دن 15 دن چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کو لائلۃ القدر کی رات کیا ملے گا۔ اس کے بعد آئیں اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان میں 3 کھجوروں پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز یاد رہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کی دعا کو قبول ہوگی اور آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں جی یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اربوں روپیہ کیسے آئے گا، خربوں روپیہ کیسے آئے گا۔ میرے سننے والوں، دیکھیں اللہ عز و جل کی ذات نے صرف حکم دینا ہے، آگے کام سارا فرشتوں کا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے جس نے رزق کی تقسیم کاری کرنی ہے، اللہ کے حکم سے اس نے دولت سے مالا مال کر دینا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کا دروازہ کھٹکھٹائیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 مرتبہ 5 مرتبہ، ایک دروازہ کھٹکھٹائیں ہاتھ کے ساتھ، آیا پھر بیل دیں، یعنی بیل کی زیادہ آواز ہوگی۔ اس لیے جو ہم وظائف آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اپنا کلام خود سنتا ہے اور آپ کا کام ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ یہ وقت بڑی قبولیت کا ہے، لیکن رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں۔ ہم نے اس رمضان میں اپنے تمام معمولات خصوصاً بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ کچھ میرے دوست ہیں وہ اپنے تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، بس آیا ایک ہی ان کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، کوئی ہم سے مال لے کر جاتا ہے اور پھر وہ ادھار کے پیسے واپس نہیں کرتا، ہمیں اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال ڈالتے ہیں ان کا کام نہیں چلتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل کی دکان کھولتے ہیں، کبھی ناشتے وغیرہ کی دکان کھولتے ہیں، کبھی کوئی، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے میری بہنیں کوشش کرتی ہیں، گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کوئی اچھی جس کی تعلیم ہے وہ جاب کرنے کے لیے نکلتی ہیں، کہیں سے اچھی سیلری نہیں ملتی، کوئی ان کی بات نہیں مانتا، کہیں سے اچھی جاب نہیں ملتی، کامیابی کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن تقوی پرہیزگاری اختیار کریں اور سچ بولیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی جیسے گناہوں سے بچیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، فرض اور واجبات ادا کریں وقت پر، ماں باپ کا ادب و احترام کرتے رہیں، اور سب سے خاص بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یقین کامل کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یہ پیسہ یہ دولت کیا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے اور مدینے والے کی زیارت سے نصیب فرمائے گا۔ جب مدینے والے کی زیارت ہوگی تو ہمیں چاہیے کیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ یا قادر پڑھتے ہوئے وضو کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اول درود پاک 10 دفعہ اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد 10 دفعہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے یہ عمل کرو، دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرو۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے آنکھیں بند کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جالی سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہو کے آپ نے ایک کھجور لینی ہے، یہ سنت ہے، اور پھر آپ نے اس کھجور کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 3 کھجوریں لینی ہیں، اول آخر درود پاک پڑھ کر 319 بار یا سبوح یا قدوس پڑھنا ہے۔
یا سبوح یا قدوس پڑھ کر آپ نے ان 3 کھجوروں پر دم کرنا ہے۔ آئیں آپ کو اس کے کمالات بتاتا ہوں۔ آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی، یا سبوح یا قدوس پڑھ کر 319 بار آپ نے انشاءاللہ عز و جل اس کو کھا لینا ہے، اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازے گا۔ یا سبوح یا قدوس 319 بار پڑھ کر ان 3 کھجوروں پر جب آپ دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا سبوح یا قدوس اپنے 3 کھجوروں پر یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس شخص کو کھلا دینا ہے جو بہت پرانی رقم آپ کی پھنسی ہوئی ہے، کوئی آپ کے پیسے ہی نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ وہ جیسے ہی اس کو کھائے گا وہ آپ سے آپ کے پیسوں کو اسی وقت لوٹا دے گا۔ یا سبوح یا قدوس 319 بار آپ نے ان کھجوروں پر عمل کرنے کے بعد آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یا سبوح یا قدوس پڑھ کر 319 بار اس پر جب دم کریں گے، اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے اس کو کھلائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے۔ یا سبوح یا قدوس 319 بار آپ اس پر دم کرنے کے بعد اگر کہیں تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں دوسرے شہر میں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ اسی طریقے سے یا سبوح یا قدوس 319 بار آپ نے پڑھ کر اسی کھجور میں دم کرنا ہے، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو کھلا دینا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یا سبوح یا قدوس پڑھتے جائیں، اپنی بند تقدیر کے تالے کھلواتے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی مجرب وظیفہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے طریقہ کار کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور یا سبوح یا قدوس آپ 319 بار آپ نے اس کھجوروں پر عمل دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا، کہیں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں پر آپ کو ہائڈ نہیں کرتے، یہ کھجوریں آپ ان کو تحفہ پیش کر دیں، جیسے ہی وہ کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ جاب پہ رکھ دیں گے۔ یا سبوح یا قدوس 319 بار جب آپ پڑھیں گے، اس پر جب دم کریں گے، انہی کھجوروں کو آپ جس چیز کو کھلائیں گے، جو جو آپ کا کام اٹکا ہوا ہے وہ سارا کام آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اتنی آزمائش ہے کہ آپ کو کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں اس میں لاس ہو رہا ہے، یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ یا سبوح یا قدوس 319 بار اپنی کھجوروں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ آپ وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے اس طریقے سے پڑھ کے اس کو کھلا دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ 100% کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کو نیک صالح اولاد چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ کا ہی رشتہ نہیں ہو رہا، آپ اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کریں گے، آپ کا نیک رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں گے، آپ باہر بھی چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین میرا یہ کام ہو جائے۔ جو بھی نیت، جس کی جو نیت ہے آپ نے اس نیت کو حاضر رکھنا ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ گارنٹی شدہ وظیفہ ہے، یا سبوح یا قدوس آپ کی تقدیروں کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد پھر آپ نے کچھ نہ کچھ تقسیم کر دینا ہے، 10 20 30 روپے کا صدقہ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنے کے بعد پورا نام ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔